إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ مخارج الحروف ہمارا مکمل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک لیکچر اور کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے جو ملتی جلتی آواز والے حروف تھے ان میں فرق دیکھا تھا۔ آج اور آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ آج پڑھیں گے انشاءاللہ صفات۔ صفات الحروف، صفات الحروف، حروف کی صفات۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا لغوی تعریف یا لغوی معنی کیا ہے۔ صفات کا لغوی تعریف یا لغوی معنی۔ صفات اصل میں صفت کی جمع ہے، اور صفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیفیت یا حال۔ صفات صفت کا جمع ہے اور صفت کا معنی ہے کیفیت یا حال۔ کلیئر یہ چیز؟ یہ تو ہو گئی اس کی لغوی تعریف، لغوی معنی ہو گیا۔ اب اس کی اصطلاح قراء یا تجوید کی اصطلاح میں صفات کس کو کہتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کہہ لیں یا اصطلاحی معنی۔ قاریوں کی اصطلاح میں یا تجوید کی اصطلاح میں صفت کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح قراء میں ہر حرف کو اس سے مخرج سے ادا کرتے وقت جو کیفیت یا حالت ہوتی ہے اسے صفات کہتے ہیں۔ پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیں کہ اصطلاح قراء میں ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کرتے وقت جو کیفیت یا حالت ہوتی ہے اسے صفت کہتے ہیں یا صفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر کہ کسی حرف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کسی حرف کو باریک پڑھنا ہے، تو یہ سب اس کی کیا ہے؟ اس کی کیفیت ہے، اس کے حال ہیں۔ کسی حرف میں جھٹکا محسوس کرنا ہے، کسی حرف کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کسی حرف کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ سب چیزیں کس کیٹیگری میں آئیں گی؟ صفات کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ اور کسی حرف کو ادا کرتے وقت سیٹی جیسی آواز نکالنی ہے، تو یہ ساری اس کی مثالیں بن گئیں۔ تو اصطلاحی تعریف ہم پھر سے ریپیٹ کر دیں تاکہ آپ اس کو لکھ لیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح قراء میں ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت جو کیفیت یا حالت ہوتی ہے یا جو کیفیت یا حالت پیدا ہوتی ہے اسے صفت کہتے ہیں یا صفات کہتے ہیں۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف یا اصطلاحی معنی ہو گیا۔ اب آگے جانتے ہیں کہ صفات ہم سیکھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں فائدے کیا ملیں گے یا اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اگلی ہیڈنگ ڈال لیجئے، صفات کی اہمیت یا صفات کے فوائد۔ صفات کی اہمیت یا صفات کے فوائد۔ تو صفات کے ہم یہاں پر 3 فوائد یا 3 اس کی امپورٹنس آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے کیا کہ جن حروف کے مخرج سیم ہوتے ہیں، ابھی آپ نے مخارج الحروف میں دیکھا تھا بعض حروف ایسے تھے جو ایک ہی مخرج تھا ان کا، تو ایسے کیس میں ان کو ڈیفرنس ہم کیسے کریں گے، فرق کیسے کریں گے؟ وہ صفات کی ہی وجہ سے کریں گے۔ تو اس کی جو پہلی اہمیت ہے یا اس کا جو پہلا فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ جن حروف کے مخرج ایک جیسے ہوں صفات ہی کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اس کی اگزامپل، جیسے ہمارے پاس ورڈ ہے ذال ذو، تا تو، سین صاد، ان سب کا مخرج، یہ 2 حرف بولے، ان کا مخرج سیم ہے۔
لیکن صفات ہی کی بنا پر ہم ان کو مختلف ادا سے یا الگ الگ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا کر سکتے ہیں۔ صفات آگے آپ جو صفات کی قسمیں پڑھیں گے اس میں آئے گا استعلاء، تو صفات استعلاء کی بنا پر ہم سین اور صاد میں فرق کر سکتے ہیں، ذال اور ظا میں فرق کر سکتے ہیں، تا اور تو میں فرق کر سکتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جن حروف کے مخارج ایک ہیں، سیم ہیں، ان کے درمیان ان کو جدا جدا پڑھنا ہم سیکھتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ صفات کے ذریعے سے، یا صفات ہی کے ذریعے سے ہم ان کو جدا جدا کر پاتے ہیں، ان کو الگ الگ کر پاتے ہیں۔ کلیئر ہے یہ؟ اس کی مثال بھی آپ نے دیکھ لی کہ صفات استعلاء۔ اب یہ ہوتی کیا ہے صفات استعلاء؟ انشاءاللہ جب ہم لوگ مزید آگے پڑھیں گے، صفات کی اقسام دیکھیں گے، تو اس میں صفات استعلاء، صفات اطباق، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اسی طرح سے جو اس کی دوسرا بینیفٹ ہے وہ کیا ہے کہ صفات ہی کی وجہ سے کہ قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہو پاتی ہے۔ صفات ہی کی پوائنٹ نمبر 2 لکھ لیجئے گا، صفات ہی کی وجہ سے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلا کہ جو حروف مجہورہ ہوتے ہیں وہ قوی ہوتے ہیں۔ اب یہ حروف مجہورہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ابھی آپ آگے صفات کی اقسام پڑھیں گے۔ جہر، ایک ہوتا ہے ہمس جن کو کہتے ہیں حروف محموسہ، تو حروف مجہورہ اور حروف محموسہ ضعیف پڑھے جاتے ہیں۔ یہ صفات ہمس ہے، تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ضعیف حروف اور قوی حروف کیا ہیں۔ تو صفات ہی کی وجہ سے جو قوی حروف ہیں اور جو ضعیف حروف ہیں ان کے درمیان فرق ہو پاتا ہے۔ جو حروف مجہورہ ہیں وہ قوی ہوتے ہیں اور جو محموسہ ہیں وہ ضعیف ہوتے ہیں، اور یہ صفات ہمس اور صفات جہر انشاءاللہ اس کو ہم آگے اقسام میں پڑھیں گے۔ تیسرا اس کا فوائد یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفات ہی کی وجہ سے حروف کی درست ادائیگی ہوتی ہے اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ تیسری اس کے فائدے میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ صفات ہی کی وجہ سے حروف کی صحیح ادائیگی اور اس کی تحسین ہوتی ہے، خوبصورتی سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر صفات نہیں اپلائی کریں گے تو حروف کی ہم خوبصورتی کو کھو دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو صفات کی اہمیت ہو گئی یا صفات کے فوائد ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں صفات کی اقسام۔ صفات کتنی طرح کا ہے، کتنی طرح کی ہوتی ہیں صفات، اس کو دیکھیں گے تو 2 طرح کی صفات ہیں۔ صفات کی اقسام، صفات کی اقسام۔ صفات 2 طرح کا ہے، ایک ہے صفات لازمہ، صفات لازمہ، اور ایک ہے صفات عارضہ، صفات عارضہ۔ تو صفات کی 2 قسمیں بنی، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اب ان دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ صفات لازمہ کس کو کہتے ہیں، صفات عارضہ کس کو کہتے ہیں۔ صفات لازمہ کے 3 مزید نام اور ہیں۔ ایک ہے صفات ذاتیہ، صفات ذاتیہ یا صفات ممیزہ، صفات ممیزہ۔ ایک نام کیا ہے؟ صفات ذاتیہ، ایک نام کیا ہے؟ صفات ممیزہ، اور ایک نام کیا ہے؟ صفات مقومہ۔ ٹھیک ہے، اس کو تینوں کو ہم لکھ دے رہے ہیں۔ صفات لازمہ کو بولا جاتا ہے صفات ذاتیہ یا صفات ممیزہ یا صفات مقومہ، صفات مقومہ۔ اچھا، یہ نام بھی کیوں ہیں، یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے۔ صفات ذاتیہ کیونکہ اس صفات کا دخل حروف کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام صفات ذاتیہ پڑا۔ ممیزہ کیوں؟ کیونکہ جن حروف کے مخارج سیم ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ فرق کرتی ہے یہ صفات، تو اس کے لیے اس کا نام پڑا ممیز، تمیز کرنے والی، کہ جو حروف ایک جیسے لگ رہے ہیں مخارج کے اعتبار سے ان کے درمیان تمیز کرنے کے لیے فرق کرنے والی۔ مقومہ یعنی کہ قائم کرنے والی، صفات کی بنا پر صفات لازمہ کی وجہ سے حروف کی ادائیگی کو درست ادائیگی کی جاتی ہے، اس کو قائم کیا جاتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام صفات مقومہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ تو 3 نام ہوئے، ذاتیہ، ممیزہ، مقومہ۔
اب آگے چلتے ہیں کہ صفات لازمہ ہوتی کیا ہے، صفات لازمہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا بنتی ہے۔ تو صفات لازمہ حرف کی وہ صفت کے لیے وہ صفت ہوتی ہے جو ہر وقت حروف میں پائی جائے۔ صفات لازمہ اس صفت کو کہتے ہیں یا ان صفات کو کہتے ہیں جو حروف میں ہر وقت پائی جائے اور ان کا ہونا ضروری ہو، ان کے بغیر حروف صحیح طریقے سے ادا نہ ہو یا حروف ناقص ادا ہو۔ صفات لازمہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صفات جو حروف میں ہمیشہ پائی جائے، ہر وقت پائی جائے اور بنا صفات لازمہ کے حروف صحیح طریقے سے ادا نہ ہو یا اگر ادا ہو تو وہ ناقص ادا ہو۔ اور دوسری چیز، صفات لازمہ کے بنا پر جو غلطی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لحن جلی، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم صفات لازمہ میں غلطی کرتے ہیں تو جو غلطی کہلاتی ہے لحن جلی اور لحن خفی، ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا، اس میں کیا تھا کہ صفات لازمہ کے ساتھ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو جو غلطی ہوگی وہ کیا کہلائے گی، لحن جلی، ٹھیک ہے نا۔ صفات لازمہ کے ساتھ اگر حروف کو ادا نہیں کریں گے تو لحن جلی واقع ہوگی۔ کلیئر ہو گیا یہ چیز کہ صفات لازمہ ہم کس کو بولے۔ پھر مزید اب ہم صفات لازمہ کی اقسام پڑھیں گے آگے، لیکن فی الحال ابھی صفات لازمہ سمجھ لیں اور صفات عارضہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب صفات عارضہ، اچھا صفات لازمہ کی جیسے مثال دے لیں، جیسے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں استعلاء کی ایک تو صفات آ رہی ہے کہ استعلاء کی صفات کیا، ہمیشہ موٹے کی بنانے کے لیے، یعنی کہ جڑ جو ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ تو اب یہ صفات لازمہ وہ میں ہمیشہ ادا ہوگی، اور اگر ہم اس کو مس کریں گے وہ ہمارا صحیح ادا نہیں ہوگا، ناقص ادا ہوگا، اور جو مسٹیک ہوگی وہ لحن جلی کی کیٹیگری میں فال کر جائے گی۔ اگلا ہے صفات عارضہ۔ صفات عارضہ نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ حروف میں صفات عارضہ پائی جاتی ہے جو کہ ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ ہمیشہ نہیں ہوتا لازمہ کی طرح۔ اب وہ ہمیشہ ہی پر پڑھا جائے گا، اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ کبھی باریک بھی ہوتا ہو۔ لیکن صفات لازمہ وہ صفات ہے جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہو اور کبھی نہ پائی جاتی۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، مفتوح را، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ را جو زبر والا ہو تو اس کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر اس کو باریک کا پڑھیں گے جب وہ مکسور ہوگا۔ تو یہ ایک مثال اس کی بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ صفات عارضہ کا جو حروف ہیں وہ 8 ہیں، ٹوٹل حروف صفات عارضہ کے کتنے ہیں، 8 ہیں، اور ان کا جو ایک مجموعہ بنا ہے وہ ہے او، یر، ملان، او یر ملان، او یر ملانی۔ تو یہ ایک مجموعہ ہے تاکہ ہمیں وہ 8 حروف یاد ہو جائے جن میں صفات عارضہ ہوتی ہے۔ 8 کیسے، یہاں کیا ہے، حمزہ، پھر واو، پھر یا، 3 ہو گئے، را 4، میم 5، لام 6، الف 7 اور نون 8۔ اب یہاں الف اور حمزہ میں فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، کسی قسم کے حرکات یا جزم نہیں لگا ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو جیسے کہ یہ، وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر حمزہ، واو، یا، را، میم، لام، الف، نون، یہ 8 حروف کے اندر صفات عارضہ پائی جاتی ہے۔ کلیئر ہے۔ صفات عارضہ اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو اس سے حرف تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی ادا نہیں ہو پاتی، اور صفات عارضہ اگر ہم حروف میں ادا نہیں کریں گے تو یہ مسٹیک لحن خفی کہلاتی ہے۔ لحن خفی یعنی کہ چھوٹی غلطی، معنی نہیں بدلتا، حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ تو صفات کی 2 اقسام ہو گئیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ انشاءاللہ مزید اگلے لیکچر میں اب ہم لوگ صفات لازمہ کی مزید اقسام اور صفات عارضہ کی مزید اقسام پڑھیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی سمجھتے چلیں کہ جو طریقہ کار ہوگا یہاں پر، اب اس کی جو اقسام ہے تو اس ساری اقسام پر ہم لوگ ڈیٹیل گفتگو نہیں کریں گے، اس کے لیے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم ایک سیپریٹ کورس چلائیں گے جس میں ہم لوگ ڈیٹیل پڑھیں گے، نہیں تو یہ کورس پھر بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ کے دماغ پر بھی بہت بوجھل ہو جائے گا۔ تو آسانی کے لیے اس میں ہم اقسام ضرور بتائیں گے تاکہ پتہ ہونا چاہیے صفات کیا ہے، لازمہ کیا ہے، عارضہ کیا ہے، لازمہ اور عارضہ کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں وہ بتائیں گے نام، ان میں سے صرف ڈسکس وہ کریں گے جو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور باقی کا صرف نام بتاتے ہوئے آپ کو چلے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ.